ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللان مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا ومر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال إمام جعفر بن محمد عليه السلام في جارة عاشوراء: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. जो फ़िक्र अर्ज़ किए हैं, इनमें मुख्तसर सी गुफ्तगू करने से पहले ज़ियारत आशुरा के बारे में दो चार अल्फाज गुजारिशें। ये ज़ियारत आशुरा तकरीबन दो तरह से वारिद हुई है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अलक़मा बिन मोहम्मद अल-ख़दरमी ने इमाम
باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، کہتا ہے علقمہ بن محمد الخضرمی کہتا ہے، جو بندہ زیارت عاشوراء اول سے آخر تک دعائے علقمہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے خداوند کریم اجر عطا کرتا ہے 2000 مقبولہ حج، 2000 مقبولہ عمرہ، 2000 معرکہ غزوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ لڑا ہو اس کو اتنا اجر ملے گا جو بندہ زیارت عاشوراء پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح صفوان بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دونوں علقمہ بن محمد الخضرمی اور یہ صفوان بن مہران دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ زیارت جو ہے امام باقر علیہ السلام نے بھی مولا کائنات امیر المومنین کے سراندے کھڑے ہو کر پڑھی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی امام امیر المومنین کے سراندے کھڑی ہو کر پڑھی ہے، یعنی یہ دونوں سے یہ روایت نقل ہے۔ صفوان بن مہران کہتا ہے کہ یہ جو علقمہ بن محمد الخضرمی نے کہا تھا کہ 2000 حج، 2000 عمرہ، 2000 غزوہ جو رسول کے ساتھ مل کے لڑا ہو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اور صفوان بن مہران کہتا ہے 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 غزوہ اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ تو صفوان بن مہران کہتا ہے کہ اپنا ساتھی سہب بن عمیرہ سے کہتا ہے کہ جب یہ زیارت انہوں نے پڑھ لی، زیارت مکمل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ صفوان یہاں آ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز کے بعد یہ دعا جو علقمہ یہ دعا پڑھو۔ تو کہتا ہے کہ یہ سہب بن عمیرہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح جو تو کہہ رہا ہے تو میں نے علقمہ کو ایسے کہتے ہوئے امام باقر علیہ السلام سے میں نے نہیں سنا۔ تو صفوان کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے چھٹے امام جعفر بن محمد علیہ السلام کے ساتھ غری میں داخل ہو گیا، زری میں داخل ہو گیا۔ داخل ہوا تو امام علیہ السلام نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز کے بعد زیارت پڑھ لی، زیارت کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز کے بعد یہ دعا اشارہ کیا، ہا ہونا قرأ الامام علیہ السلام، ہا ہونا قام امام علیہ السلام ودعا بہذا الدعاء۔ یہ صفوان اس کو کہتا ہے اپنے ساتھی سے بن عمیرہ سے۔ بہرکیف زیارت عاشوراء کی جتنی فضیلت ہے، اسی طرح یہی صفوان بن مہران کہتا ہے کہ میں نے سنا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا، یہ اس طرح کی دعا زیارت جو ہے میرے بابا محمد باقر نے روایت کی ہے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے روایت کی ہے، انہوں نے اپنے بابا حسین بن علی سے روایت کی ہے، انہوں نے اپنے بھائی حسن بن علی سے روایت کی ہے، اور انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے روایت کی ہے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے جبریل سے نقل کیا ہے، اور جبریل نے عن اللہ سبحانہ وتعالی خداوند کریم سے نقل کیا ہے، اور یہ جو عرض کیا تھا 2000 حج، 2000
عمرہ اور 2000 غزوہ، اس کا ثواب جو ہے خداوند کریم نے اس طرح کہا ہے۔ اب کہنا پڑے گا کہ زیارت عاشوراء جو ہے یہ امام کا کلام نہیں ہے، معصوم کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ وحی الہی ہے، بلکہ اس کو ہم حدیث قدسی کہہ سکتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، مولا کے سراندے پہ جاتے ہیں، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں یہ زیارت مروی ہے، جہاں سے یہ زیارت منشا ہوا ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ زیارت پڑھتے ہیں۔ آپ جیسا کوئی خوش قسمت شاید کوئی ہو کہ کتنی خوش قسمتی خداوند کریم نے عطا کی ہے، اس جگہ زیارت پڑھتے ہیں جہاں پر جعفر بن محمد کھڑے ہو کر زیارت پڑھی ہے، اس جگہ پر جا کر ہم زیارت پڑھتے ہیں جہاں پر محمد بن علی نے کھڑے ہو کر زیارت پڑھی ہے۔ خداوند کریم آپ کے اعمال کو قبول و منظور فرمائیں۔ زیارت عاشوراء کی میرے بھائیوں، محترم سامعین طلبہ و کرام، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ سید یزدی نام سنا نہیں سنا؟ سید یزدی یہ صاحب کفایہ کے ہم اثر تھے، دونوں ایک ہی زمانے میں۔ سید یزدی جن کی کتاب ہے عروۃ الوثقیٰ، ہر مجتہد جو ہے، ہر مجتہد تب تک مجتہد نہیں بنتا ہے جب تک اس کی کتاب پر تعلیقہ نہیں لگاتا ہے، جب تک عروہ پر تعلیقہ نہیں لگاتا تو مجتہد نہیں بنتا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے کفن تیار کیا تھا، اپنے لیے کفن مہیا کیا تھا۔ کفن کس طرح؟ کہتے ہیں کفن کے اوپر پورا کا پورا قرآن درج تھا۔ کفن کے اوپر کیا تھا؟ پورا قرآن لکھا تھا۔ کہاں وہ قرآن کہاں بیٹھ کے لکھا تھا؟ ان کے شاگردوں نے ان کے لیے یہ کفن جو ہے مولا کائنات امیر المومنین کے حرم کے اندر بیٹھ کے لکھا تھا۔ حرم کے اندر بیٹھ کر ان کے کفن کے اوپر پورا قرآن درج تھا، پورا قرآن درج تھا۔ سید جہاں بھی جاتے تھے وہ کفن اپنے ساتھ رکھتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے وہ کفن اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک سفر پہ چلے گئے، یہاں سے ایران چلے گئے، یزد چلے گئے۔ وہاں پر 1-2 دن گزرے، رات کو خواب میں امام علیہ السلام کہتے ہیں اے یزدی تو سویا ہوا ہے، تو جلدی سے لے جا، جو کفن تیرے پاس ہے نا یہ کفن فلانے غسل خانے میں مغتسل میں ایک بندہ جو ہے اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اس کو یہ کفن پہنا، اس کو یہ کفن پہنا، یہاں سے آئیں گے۔ اب یہ کہتا ہے کافی عرصہ ہو گیا تھا میں یزد نہیں گیا تھا اور مجھے جگہ کا بھی پتہ نہیں تھا وہ غسل خانہ کہاں ہے۔ باہر نکلا، رات کا وقت تھا، باہر نکلا لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی، واپس چلا گیا، پھر لیٹ گیا۔ پھر اس طرح کیا کہتے ہیں آدھا جاگ رہا تھا آدھا سو رہا تھا۔ پھر مجھے حکم ہوا اے یزدی جلدی سے لے جائے یہ کفن، لے جا اس کو دے دو، جس بندے کے میں نے کہا دے دو، کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ پھر باہر نکلا، کوئی نظر نہیں آ رہا، کہاں جاؤں؟ متحیر تھا، وہ غسل خانہ کہاں ہے، مغتسل کہاں ہے جہاں پر میتوں کو غسل دیا جا رہا ہے، وہ جگہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں۔ پھر واپس آ گئے۔ پھر اسی طرح سختی کے ساتھ حکم ہوا کہ جلدی جا کر یہ کفن جو اس کو دے کر آ جا۔ باہر نکلا تو ادھر سے دیکھا 2-4 آدمی گزر رہے تھے۔ وہ یزدی کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ یہاں پر کوئی مغتسل ہے، یہاں پر کوئی بندہ مرا ہوا ہے جس کو کیا غسل دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کسی کے انتظار میں ہیں، آپ یزدی تو نہیں ہیں، آپ سید یزدی تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، وہ بندہ کہاں ہے؟ آؤ ہم تجھے لے جاتے ہیں۔ ان کو لے جاتے ہیں، مغتسل پہ لے جاتے ہیں۔ دیکھا تو ایک بندہ کے آگے بندے کو غسل دیا جا رہا ہے۔ حکم تھا امام علیہ السلام کا اپنا پورا کفن کیا دینا ہے؟ کون سا کفن ہے؟ وہ کفن ہے جو مولا کائنات امیر المومنین کے حرم کے اندر لکھا، بیٹھ کے لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا اس میں؟ پورا قرآن درج ہے۔ تو اب یزدی نے کس لیے کفن وہ بنایا، مہیا کیا، تیار کیا ہے؟ اپنے لیے تیار کیا، اپنے لیے تیار کیا۔ وہ کفن جو اس کو دے کر اس کے ساتھ کچھ جنازے میں شریک ہو گئے، شاید جنازہ بھی ہو سکتا پڑا ہو، آ گئے۔ آنے کے بعد 1-2 دن کے بعد جا کر پھر ان کے کسی اقربا میں سے کسی سے ملے، بھائی یہ بندہ جو ہے کیا کرتا تھا، اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے؟ مجھے امام علیہ السلام نے اس طرح کا حکم دیا کہ وہ کفن جو میں نے اپنے لیے بنایا تھا اس کو دینے کو مجھے حکم دیا، یہ بندہ کون ہے؟ تو بندے نے کہا یہ سبزی فروش تھا، ایک کیا تھا؟ سبزی فروش تھا۔ پتہ نہیں، امام تعجب کیا تو سید یزدی نے کہ ایک سبزی فروش کے لیے امام علیہ السلام اتنا اہتمام کیا ہے۔ تو ان کے گھر والوں سے پوچھے یہ کیا کرتا تھا، اس کا وظیفہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، صبح نکلتا تھا سبزی بیچ کے واپس آ جاتا تھا،
صبح نکلتا تھا، سبزی بھیج کے واپس آتا تھا، یعنی کوئی کام کرتا تھا ان کے ہاں ایک کام کرتا تھا، روزانہ کی بنا پر زیارت عاشورہ پڑھتا تھا۔ روزانہ کی بنا پر کیا کرتا تھا؟ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا۔ زیارت عاشورہ کی فضیلت ہے، امام علیہ السلام نے کہا کہ اے یزدی جلدی سے جا کر کفن جو ہے اس بندے کو دے دے۔ یہ عمومی طور پر یہ زیارت عاشورہ کی کیا فضیلت ہے۔ ایک اور بندہ نجف میں بہت گناہگار بندہ تھا، بندہ مر گیا۔ وہ گناہگار مرنے کے بعد 2 3 4 دن کے بعد اپنے کسی پڑوسی کے خواب میں آتا ہے۔ اپنے پڑوسی کے خواب میں آتے جب دیکھا تو بڑے کیا کہتے ہیں شان و شوکت کے ساتھ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھی جگہ پر رہ رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر اس کے ساتھی نے جس نے خواب میں تعجب کیا، بھائی تو ایسا تو نہیں تھا، تو اتنے کیا کہتے ہیں مقصرات تھے، ایسے تیری کیا کہتے ہیں غلطیاں تھیں، تو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، آج اتنے عیش و عشرت کے ساتھ یہاں رہ رہے ہو، یہ کیا ہوا؟ کس نے تجھے اتنا بڑا عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں مرا نا، مرنے کے کیا کہتے ہیں چند دن تک مجھے سخت عذاب ہوتا رہا، قبر میں عذاب ہوتا رہا۔ 3 دن پہلے یہاں ایک خاتون فوت ہو گئی، وہ دیکھت یہ میرے قبر سے 4-5 قبر دور ہے، اس کی قبر ہے۔ جب وہ وہاں پر دفن ہو گئی، جس رات دفن ہوئی اسی رات ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام اس کی قبر پہ آئے، حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی قبر پہ آئے۔ دوسرے دن پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آئے، تیسرے دن اس کی قبر پہ آئے۔ آنے کے بعد امام علیہ السلام نے فرشتوں کو حکم دیا، یہ جو آس پاس اتنی قبریں ہیں نا، تمام ان قبروں سے عذاب اٹھایا جائے، جتنے یہاں پر مدفون ہیں ان تمام سے کیا جائے؟ عذاب اٹھایا جائے۔ اس کے بعد سے کیا کہتے ہیں مجھے یہ عیش و عشرت اور سکون کے ساتھ رہ رہا ہوں، عیش و عشرت اور سکون کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ وہ بندے نے کہا، تجسس ہوا بندے کو، دیکھو تو صحیح آیا یہ واقع ہے یا مجرد خواب ہے، یہ دیکھوں تو صحیح آیا یہ واقعاً اس طرح ہوا ہے یا ایک مجرد خواب ہے، دیکھوں۔ کہتا ہے کہ اس نے بتایا کہ فلان حداد اور اس حداد میں ساتھ میں دکانیں اور بھی ہیں کوفہ میں، اس طرح سے انہوں نے بتایا تھا۔ تو کہ میں کوفہ چلا گیا، کوفہ جانے کے بعد یہاں نجف سے کوفہ چلا گیا، کوفہ جا کر میں نے پوچھا یہاں پر کیا کہتے کوئی حداد ہے؟ انہوں نے کہا فلانا ادھر اس کے پاس پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ اَلَكَ زَوْجَةٌ مَاتَتْ قَبْلَ 3 ایام، کیا تیری بیوی تھی اور تیری بیوی فوت ہو گئی کیا 3 دن پہلے؟ اس نے تجھے کیا ہو گیا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ضمانت مجھے جواب دے دے، سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے جواب دے دے۔ انہوں نے کہا ہاں میری بیوی 3 دن پہلے فوت ہو۔ کہاں دفن کیا ہے؟ بھائی نہیں وہی جگہ بتائی جو اس کے دوست نے بتایا تھا، اسی جگہ پہ۔ اچھا یہ کرتی کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، گھر کا کام کرتی تھی، یعنی کوئی روزمرہ کوئی کام کرتی ہو۔ اس نے کہا روزمرہ کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کے روزے کے ذریعے کربلا کی طرف منہ کر کے زیارت عاشورہ پڑھتی تھی، روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتی تھی۔ تو زیارت عاشورہ پڑھنے کے بدلے میں اب عبداللہ حسین علیہ السلام اس کی قبر پہ آئے، اس خاتون کی قبر پہ آئے، قبر پہ آ کے اس کے لیے دعا کی، اور باقی آس پاس جتنی قبریں تھیں تمام قبروں سے اب عبداللہ حسین علیہ السلام عذاب کو اٹھا دیا۔ سید الشہداء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی طرح ایک خاتون بڑھیا تھی، اس کا بیٹا مر گیا، اس کے پاس اس کے قبر پہ وہ جاتی تھی۔ پہلا دن بیٹے کو دفن کر کے آنے کے بعد صبح سویرے اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ قبر کے اوپر ایک مستور برقع پوش مستور ہے، وہ فاتحہ پڑھ رہی ہے۔ وہ مستور کہتی ہے کہ میں اس کے پاس گئی، جا کر اس کی آواز کھینچی، کہا کہ اے خاتون
تجھے اشتباہ ہو رہا ہے، یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، جا تو اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھ، تو اشتباہ کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں اے خاتون، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ وہ ہے جو میرے بیٹے کے لیے اس طرح کرتا تھا، میرے بیٹے کی زیارت روزانہ پڑھا کرتا تھا، زیارت عاشورہ روزانہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ جو ہے وہ عام مستور نہیں تھی، سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا اس جوان کی قبر پر آئی ہوئی تھی۔ اگر اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، یہ اس نے میرے بیٹے کی مدد کی ہے، زیارت پڑھ کے میرے بیٹے کی مدد کی ہے، مجھے حق ہے کہ اب یہ زندگی میں میرے بیٹے کی خدمت کرتا تھا، اب مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آج اس کی خدمت کروں۔ اتنی فضیلت ہے میرے بھائی زیارت کی، زیارت ابا عبداللہ الحسین۔ بہت سارے واقعات ہیں، وہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس وقت بہت زیادہ ضائع ہوگا، یہ مختصر سے چند واقعات۔ زیارت عاشورہ کی اتنی فضیلت ہے۔ یہ جو دو فقرے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں کیا کہہ رہا ہے امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام، بلکہ خداوند کریم اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ اللہم اجعل پروردگارا میری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی کے ساتھ ملا، میری زندگی کو اللہم اجعل محیایا، میری پروردگارا میری زندگی، دنیاوی زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی کی طرح بنا، جس طرح محمد و آل محمد اس دنیا میں رہے ہیں، پروردگارا مجھے بھی اسی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اور آپ کے ائمہ نے کس طرح زندگی بسر کی ہے، کس طرح زندگی بسر کی ہے۔ علی ابن ابی طالب بیت المال میں کمرے کے اندر جاتے ہیں، جب کوفہ میں جنگ جمل بصرے میں جنگ جمل سے مولا فارغ ہونے کے بعد بیت المال کے کمرے کے اندر گئے، دیکھا تو ادھر سے سونا چمک رہا ہے، ادھر سے چاندی چمک رہی ہے، سونا اور چاندی چمک رہی ہے۔ جب سونا اور چاندی کو مولا کائنات نے دیکھا، تاکہ کیا کہتے ہیں یا دنیا الیک انی، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، ابھی تعرضتی، کیا تو مجھے عارض ہونا چاہتی ہے؟ طلقت کی ثلاثا لا رجعت فیہا، 3 مرتبہ تجھے طلاق دے چکا ہوں، ان 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے، تیری زندگی کم ہے، تیری یہ مدت جو ہے وقت کم ہے، تو کیا غری غیری، اے دنیا جا کر علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو، ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیا کہا امام نے؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد کی زندگی عطا فرما۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مدینے میں ابن دولت سرا سے نکل رہے ہیں باہر، ادھر سے ایک شخص سامنے آتا ہے، آ کر امام کو کسی نے کہا کہ یہ وہ ہیں حسن بن علی، حسن بن علی ہیں، وہ سامنے بڑھتا ہے، بڑھ کر جو کہنا چاہتا ہے امام امیر المومنین کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ کہتا ہے۔ تو امام علیہ السلام اس کے بعد ختم ہونے کے بعد امام حسن فرماتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تو کوئی مسافر ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو مسافر لگ رہا ہے، اگر تجھے ماوا کی ضرورت ہے تو آ جا، میرا گھر حاضر ہے، اگر تجھے لباس کی ضرورت ہے تو تجھے لباس دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو تجھے کھانا دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تو سفر میں جا رہا ہے زیادہ راہ چاہیے تو زیادہ راہ دینے کے لیے تیار ہوں، آ جا، تو میرے پاس آ جا، شاید تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تجھے یہ بھی دوں گا، وہ بھی دوں گا، تمام چیزیں دوں گا۔ دینے کے بعد اس کے بعد کہتا ہے کہ آیا یہ واقعاً حسن بن علی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتا ہے کہ وہ شخص آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاؤں چوم کے کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تھا
تو تو تیرا باپ تیرے بھائی کے علاوہ میرے پر کوئی مقبض کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس سے میں دشمنی رکھتا. مجھے سب سے برے آپ کے باپ آپ کے بھائی رکھتے تھے، لیکن ابھی میں مدینے سے جا رہا ہوں. خدا کی قسم آپ کی محبت، آپ کے بابا کی محبت اور آپ کے بھائی کی محبت کے علاوہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. مد یدک یا ابا محمد، اے امام حسن مجتبی اپنے ہاتھ کو پھیلا، میں تیری بیعت کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ خدا کے رسول ہیں. علی ابن ابی طالب خدا کے برحق کا وسیع ہیں، برحق کیا کہتے ہیں امام ہیں، اور تو ان کا بیٹا. میرے نزدیک آج کے بعد وہ امام نہیں ہے، شام والے امام نہیں ہیں، لیکن اے حسن بن علی تو آج کے دن میرا محبوب ترین فرد ہے. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے زندگی کے بارے میں پروردگارہ مجھے وہ زندگی عطا کر جو زندگی تو نے محمد و آل محمد کو عطا کی ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام علیہ السلام مکے میں تھے. مکے میں اس وقت قحط آ گیا، قحط سالی مکے میں قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ خانہ کعبہ کے قریب جا کے دعا کرتے تھے، سب دعا کی، کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. امام علیہ السلام نے کہا تم سب پیچھے ہٹو، تم سب پیچھے ہٹو، میں دعا کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے سب کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد کعبہ کے دیوار کے ساتھ امام علیہ السلام لگے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. بلند جب امام علیہ السلام کو دونوں ہاتھ اوپر ہی تھے، بادل آگے، بارش برسنے لگی. ابھی تک امام علیہ السلام کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے. امام علیہ السلام دعا سے فارغ ہونے کے بعد، امام علیہ السلام دعا سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے پاس آ گئے. تو سب آگے آ کے کہا کہ اے علی بن حسین تو نے کیا دعا کی تھی، وہ دعا ہمیں بھی سکھاؤ. علمنی ابن رسول اللہ، فرزند زہرا ہمیں بھی وہ دعا سکھاؤ، آپ نے کیا دعا کی تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی خاص دعا نہیں تھی، کوئی دعا کے خاص الفاظ نہیں تھے. میں نے کہا پروردگار میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو تو میرے ساتھ کرتا ہے. کیا کہا امام نے؟ کہا کہ اس محبت کا واسطہ ہے جو محبت تو میرے ساتھ کرتا ہے، اللہ یہ کہ ہمارے لیے ابر باران نازل فرما. تو لوگوں نے کہا اے علی بن حسین تجھے کس نے بتایا کہ خدا تیرے ساتھ محبت کرتا ہے؟ تجھے کس نے بتایا ہے کہ خدا تیرے ساتھ محبت کرتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. کیا کہا؟ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے امام علیہ السلام نے سنایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میری اتباع کرو، میری اتباع. اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرو تو تم میری عبادت، میری کیا کرو؟ اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. میرے اور آپ کے امام نے، چوتھے امام نے فرمایا کوئی ایسا لحظہ نہیں گیا ہوگا جس میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی اتباع نہ کی ہو. ہر قول و ہر فعل میں نے اپنے جد امجد کی اتباع کی ہے. تو مجھے یقین ہے جب میں اپنے جد کے ہر قول و فعل کی اتباع کرتا ہوں تو اس خدا نے کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو میں جب اتباع کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ محبت کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا پروردگارہ اس محبت کا واسطہ ہے جو تو میرے ساتھ کرتا ہے، اللہ یہ کہ تو بارش نازل فرما. اسے پتہ چلا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں نے جد کی اتباع کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ محبت کرتا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم حساب نہیں کر سکتے ہیں۔ یعقوب ابن سکیت، وہ متوکل عباسی کے دونوں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، سبق پڑھاتا تھا، سکھاتا تھا۔ کسی نے شکایت لگایا کہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ یہ یعقوب سکیت جو ہے یہ علی کا ماننے والا ہے۔ کس کا ماننے والا ہے؟ علی کا ماننے والا ہے۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے چلو میں امتحان لیتا ہوں، کیونکہ سب سے مبغض ترین بنی عباس میں شاید کوئی ایسا مبغض شخص نہ ہو متوکل عباسی جیسا، جو کہ علی اور اولاد علی سے بغض رکھتا تھا۔ کیا ہمارا عنوان ہے؟ اللہم اجعل محیایا یا محیا محمد، یہ ذہن میں رکھنا۔ یعقوب سکیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بل سلام اللہ علیہ متوکل عباس سے دربار لگاتا ہے، تمام لوگوں کو جمع کرتا ہے سامرہ میں۔ جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے ابن سکیت، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال کا جواب دے۔ انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو۔ یہ بتاؤ کہ میرے یہ دونوں بیٹے لعنت اللہ علیہما، یہ اچھے، یہ افضل ہیں یا حسن اور حسین افضل ہیں؟ یا حسن اور حسین افضل ہیں؟ تو یعقوب نے کہا کہ اے امیر، مجھے اس سے معاف کر دے تو بہتر ہے، اس کے بارے میں تو نہ پوچھ مجھ سے، پہلے رسوا ہو جاؤ گے۔ پہلے کیا ہو جاؤ گے؟ اس مجمع میں رسوا ہو جاؤ گے۔ جی اگر نہ پوچھے تو بہتر ہے، نہ پوچھے تو بہتر ہے، یہاں ویلا رسوا ہو جاؤ گے، یہاں پر تجھے ذلیل کروں گا۔ کہا نہیں، مجھے بتا دے، تو بتا دے کیا ہے۔ اس نے کہا اے متوکل، تو کہہ رہا ہے تم اپنے ان نجس بیٹوں کو حسن اور حسین سے موازنہ کر رہا ہے، حسن اور حسین سے موازنہ کر رہا ہے۔ سننا، غور کرنا، کیا کہا؟ واللہ لشسع نعل کمبر افضل من ابنک۔ بھائی کمبر سے نہیں کہا، کمبر سے افضل ہی نہیں کہا، کہا شسع نعل الکمبر، کمبر کی جوتی بھی نہیں کہا، شسع نعل الکمبر کہا، کمبر کے جوتی کے تسموں سے بھی بدتر ہے تمہارے دونوں بیٹے۔ تمہارے یہ دونوں بیٹے شسع نعل کمبر سے بدتر ہیں میرے نزدیک، کمبر کے تسمے، جوتی کے تسمے جو تیرے بیٹوں سے افضل ہے۔ کہا تھا نا مجھ سے کیا کہتے پنگا نہ لے، کہا تھا نا مجھے معاف کر دے، سن لے اب رسوا ہو جا۔ فدعا جلادن، فدعا المتوکل جلادن، جلاد کو بلا کر کہا اسی جگہ پر اس کو کھڑے کر کے پیچھے سے گردن کاٹ کر اس کی زمان پیچھے سے نکال دو۔ ابن سکیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بل سلام اللہ علیہ، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، یہ ہے مماتی و مماتی ممات محمد و آل محمد، یہ محمد و آل محمد کی محبت میں مرنے والا ہے، محمد و آل محمد کی محبت میں مرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ سعید بن جبیر، نام سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سعید بن جبیر یہ ان افراد میں سے ہے جن کے سر تن سے جدا ہونے کے بعد بات کرنے والوں میں سے 3 بندوں میں سے ایک تیسرا یہ سعید بن جبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، سعید بن جبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف الثقفی لعنت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ابن شعبی کہتا ہے کہ مجھے پیغام بھیجا حجاج نے کہ تیرے ساتھ کام ہے۔ میں گیا
تو اس میں کسی دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شیخ کو وہ لے آئے، اس کے کیا کہ گردن میں توق ہے، پاؤں پہ بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں کیا کہتے ہیں زنجیریں ہیں، تو اس کو سامنے لاتے ہیں۔ لانے کے بعد وہ حجاج ملعون میرے ساتھ مخاطب ہے، کہتا ہے کہ اے شعبی دیکھ، یہ شیخ کہتا ہے کہ حسن اور حسین نے ابنا رسول اللہ، حسن اور حسین کیا ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے بیٹے ہیں۔ اگر آج اس نے یہ ثابت کیا تو اس کی گردن جو ہے آزاد کر دوں گا، اگر یہ ثابت نہیں کر سکا تو پھر اس کو یہاں سامنے ہی اس کو کیا قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا تم نے مارنا تو مارنا ہی ہے، اس کے گردن سے توق تو اتار دے، اس کے پاؤں سے بیڑیاں تو اتار دے، اس کے ہاتھ سے زنجیریں تو اتار دے۔ تو نہیں، جب تک یہ جواب نہیں دے گا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ کہتا ہے کہ ہاں اے شیخ بتا کہ تو یہ کہتا ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ حسن اور حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں، اگر تو نے قرآن سے ثابت نہیں کیا تو تیری گردن اڑا دوں گا، اگر تو نے قرآن سے ثابت کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہاں آیت مباہلہ کے علاوہ حسن اور حسین کو قرآن سے ثابت کر کہ وہ کیا ہیں؟ رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ سعید بن جبیر رضوان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاصْطَفَى آدَمَ وَإِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْض ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْض۔ تو یہ ہم یہاں پر عیسیٰ کو، عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا بیٹا ہے، ایسے کہ نہیں؟ مریم کا بیٹا ہے۔ اس کو حضرت ابراہیم کی آل سے شمار قرار دے رہے ہو، ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہے ہو عیسیٰ کو۔ اگر عیسیٰ اپنی ماں کے ساتھ جا کر یعنی تقریباً 20-25 پیڑیاں دور جا کر اس کا بیٹا بن سکتا ہے، تو کیا میرے حسن اور حسین مباشرتاً رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے ہیں؟ آیا وہ رسول خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں؟ وہ رسول خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے کیا؟ ملعون شرمندہ ہو گیا تو فوراً توق اتار دی، زنجیریں اتار دی۔ اتارنے کے بعد ایک اشرفیوں کا تھیلا اٹھا کر دے دے، یہ تجھے انعام دے رہا ہوں، یہ تجھے انعام دے رہا ہوں۔ اشرفیوں کا تھیلا، سونا چاندی کا تھیلا۔ ابن جبیر، سعید بن جبیر گھر نہیں لے گیا، اپنے بچوں کے لیے دینے کے لیے نہیں گیا، وہاں سے سیدھا مسجد چلا گیا۔ جب صبح لوگ رات مسجد میں بسر کی، شکرانے کے طور پر جب لوگ صبح نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، جو بھی بندہ آتا تھا مٹھی بار بار کے دیتا تھا، ہذہ صدقۃ الحسنین، ہذہ صدقۃ الحسن والحسین، یہ حسن اور یہ حسن اور حسین کے صدقہ ہے، یہ اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا، یہ مومنین میں تقسیم کروں گا، یہ مومنین تقسیم کروں گا۔ آخر کار کب تک اس کو زندہ رکھنا تھا؟ پھر ایک مرتبہ لے آئے، لانے کے بعد حضرت سعید بن جبیر کو کہا کہ اے سعید تو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت سعید نے کہا کہ تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے قتل کرے گا، تو اس سے بدتر نے مجھ سے افضلوں کو قتل کیا ہے، میں اگر قتل ہو جاؤں تو میری جان کی کیا قیمت ہے؟ تم سے بدتروں نے مجھ سے افضلوں کو قتل کیا ہے، تو کس طرح قتل؟ پھر فوراً کہتا ہے کہ اسے لٹاؤ، منہ کے بل لٹا کر اس کو پیچھے سے اس کی گردن اڑاؤ، گردن کیا کرو؟ کاٹ دو۔ لٹایا، جب زمین پر لٹایا، منہ کے بل لٹایا، کہا منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، پھر کہا وفیہا بولے نخرجکم تارتاً اخرى، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى۔ تو حضرت سعید نے کہا اے ملعون تو مجھے اس طرح لٹاتا ہے، پہلے کیا کہتے ہیں، انہوں نے لٹایا تھا کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے، ان کے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
پھر اس نے اس طرح مغرب کی طرف مشرق کی طرف منہ کر کے اس کو قتل کرنا چاہا. انہوں نے کہا کہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَتَوَلُّوا حَيْثُ مَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی منہ کرو گے وہاں پر کیا کہتے ہیں خداوند کریم کو چہرہ ہے. پھر اس نے کہا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں منہ کے بل لٹا کر اس کے گردن پیچھے سے کاٹ دو. پھر حضرت سعید نے کہا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اے ملعون جہاں بھی کرو گے اس کے تو اس طرح لیٹاؤ تو قبلہ کی طرف وجہت وجہ للذی اس طرح لیٹاؤ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اگر منہ کے بل لیٹاؤ تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ ہیں علی کے ماننے والے, یہ ہیں اللہم اجعل محیایا محیا, یہ ہے اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. کربلا میں کیا ہوا؟ یعنی جو دنیا میں نہیں ہوا تھا آج تک, یعنی 61 ہجری تک ایسا کام کبھی دنیا میں نہیں ہوا تھا. ایسا کام ہوا کربلا میں. یعنی یہ سوچنا چاہیے, کہنا چاہیے اس سے پہلے جنگ کے لیے جوان جاتے تھے. بوڑھوں کے لیے جنگ معاف تھی, بچوں کے لیے جنگ معاف تھی, عورتوں سے جنگ معاف ہے. لیکن کربلا میں بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے. مختصر عاشوراء کے دن تمام اصحاب کے شہید ہونے کے بعد تمام اصحاب چلے گئے. تمام اصحاب کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا کی خدمت میں آتے ہیں. پروردگارا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی مصیبت نہ دکھانا. علی اکبر نے عرض کیا بابا مجھے جانے دیں, اب تمام انصار شہید ہو چکے ہیں. بابا میں بھی جانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے میں شہادت کے لیے جاؤں. وہاں پر کہتے ہیں نا بنی ہاشم کے جوان. بھائی بنی ہاشم کے جوان نہ کہو بلکہ کہو ابو طالب کی اولاد, کیونکہ یہ ثابت ہے کربلا میں صرف ابو طالب کی اولاد تھی, بنی ہاشم کے باقی اولاد کی نہیں, صرف ابو طالب کی, صرف ابو طالب کی اولاد تھی. ابو طالب کے اولاد میں سے کہا بابا ابو طالب کے اولاد میں سے سب سے پہلے مرنے کے لیے میں تیار ہوں. بابا مجھے جانے دیں, مجھے جانے دیں. بھائی یہ جو اگر کوئی بچہ کوئی بیٹا آپ سے مذاق میں بھی کہے گا نا بابا میں مرنے والا ہوں, میں مرتا ہوں, خدا کی قسم آپ کو سکون نہیں ملے گا, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. لیکن آج حسین کا بیٹا حسین کے سامنے کہہ رہا بابا مجھے مرنے کے لیے اجازت دے, میں جا رہا ہوں. مختصر کر رہا ہوں, حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر سے لے کر پاؤں تک ابا حضرت اکبر کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا, دیکھ کر کہا اکبر جا رہے ہو, اکبر جا رہے ہو. اکبر کو الوداع کرتے ہیں, اکبر کو اپنے ہاتھوں سے سوار کرتے ہیں. سوار کرنے کے بعد اکبر میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے سے آواز آئی, شاید گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. پیچھے اکبر نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ سفید ریش کے ساتھ پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اکبر نے گھوڑا روک کر گھوڑے سے اترنے کے بعد کہا بابا آپ نے خود مجھے بھیجا تھا, مجھے آراستہ کر کے بھیجا تھا, بابا میرے پیچھے آ رہے ہیں آپ. امام نے فرمایا اکبر تیرا جیسا تیرے لیے ایسا جوان بیٹا ہوتا اور وہ مرنے کے لیے جا رہا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھوں گا اکبر تیرا کیا حال ہوگا. بیٹا تیرا جیسا بیٹا شاید کہیں ہو, بیٹا تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. مختصر یہ حضرت علی اکبر میدان میں پہنچتے ہیں. میدان میں پہنچ کر کافی کافروں کو, کافری یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد حضرت اکبر علیہ السلام واپس آتے ہیں. واپس آ کے کہتے ہیں کہ یا ابتی ان ثقل الحدید قد اتعبنی
والعطش قد قتلنی هل لی شربۃ من الماء. کہا بابا لوہے کی گرمائش نے مجھے تھکا دیا، لوہے کے وزن نے مجھے تھکا دیا، اور اس گرمی میں مجھے اس پیاس نے مجھے قتل کر دیا. حل لی شربۃ من الماء. بابا کوئی ایک گھونٹ پانی ملے گا؟ کیا اکبر نہیں جانتے تھے کہ حسین کے پاس پانی نہیں ہے؟ ہاں جانتے تھے، کیونکہ سردیوں میں ایک مرتبہ اکبر نے اپنے باپ سے انگور طلب کیا تھا. سردیوں میں وہ باپ جنت سے خوش انگور منگا کر دے سکتا ہے، تو اکبر یہ سوچتے تھے ہاں میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے، لیکن معجزے کے ساتھ میرا بابا مجھے پانی پلا سکتا ہے. حسین نے کہا بیٹا یہ معجزے کا وقت نہیں ہے، یہ امتحان کا وقت ہے. اے بیٹا یہ لاؤ، تم اپنی زمان میری زمان کے اندر دے دو. حضرت اکبر نے اپنی زمان حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمان کے اندر دے دی. دینے کے بعد فوراً زمان نکال لی. نکالنے کے بعد کہا بابا آپ کی زمان میری زمان سے زیادہ خوشک ہے، بابا آپ کی زمان میری زمان سے زیادہ خوشک ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی نکال کر دے دی. بیٹا اس کو زمان کے نیچے رکھ، کچھ افاقہ ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد تیرا نانا رسول خدا، تیرا دادا علی ابن ابی طالب، تیرا چاچا حسن مجتبیٰ اور تیری دادی زہرا ایک پانی کا کاس لے کر تیرے انتظار میں ہے. جاؤ بیٹا جا کر میرا وہاں جنت میں جا کے انتظار کرو. اکبر واپس جاتے ہیں. واپس جانے کے بعد میدان کارزار میں پھر جنگ کرتے ہیں. جنگ کرنے کے بعد مختصر یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام گھوڑے سے گرتے ہیں. جب گھوڑے سے گر رہے تھے اس وقت ایک آواز بلند کی، السلام علیک یا ابا عبداللہ. بابا اکبر کا سلام قبول ہو، بابا اکبر کا سلام قبول ہو. جب یہ کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام عقاب کی طرف باہر نکلتے ہیں، بیٹے کی لاش پہ پہنچنا چاہتے ہیں. جب بیٹے کی لاش پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ بیٹے کی لاش کے اوپر ایک مستور کھڑی ہے، رو رہی ہے. جلدی سے دیکھا تو جناب زینب صلوات اللہ علیہا ہے. اکبر کے استقبال کے لیے زینب صلوات اللہ علیہا آئی ہیں. حضرت امام حسین نے کہا بہن زینب تو واپس چلی جا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اکبر کو سینے سے لگایا، بلکہ بعض مقاتل میں لکھا ہے وضع خدہ علی خدہ. امام حسین علیہ السلام نے کسی شہید کے لیے ایسا نہیں کیا تھا، اپنا رخسار اس شہید کے رخسار پر نہیں رکھا تھا. وضع خدہ علی خدہ، اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھ کے کہا علی الدنیا بعد کلفا. اے بیٹا تیرے بعد الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره.